بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ۔ آج آپ لوگوں سے کچھ ضروری گزارشات کرنی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو کچھ خبریں چل رہی ہیں اس کی وضاحت دینا چاہ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو کل کی ڈیٹ پڑی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیل کی وجہ سے شاید اس میں ڈیٹیں پڑی ہیں۔ اس کا کیس ہم واضح طور پہ خان صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کسی ڈیل کی نتیجے میں نہ باہر آئیں گے، نہ کسی ڈیل کی نتیجے میں اس کیس کا فیصلہ ڈیلے ہونا چاہیے۔ القادر ٹرسٹ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیہودہ اور بیس لیس کیس ہے۔ خان صاحب کی ٹوٹل اس میں ٹرسٹی کی حیثیت ہے۔ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ وہ پیسے کرپشن کے تھے، انلیگل پروسیڈز تھی، اور نہ ہی سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے۔ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اس کی کسی بھی صورت ڈیل کا نتیجہ ہے۔ خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کا فیصلہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصہ کے بعد ڈائیلاگ کا دروازہ کھولا تھا۔ خان صاحب نے خود ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی تھی، باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف ہماری جو چارج شیٹ کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے۔ وہ چاہے اس وقت سے شروع ہو جس طریقے سے خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، اس وقت سے ہو جب ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے بندوں کو روکا گیا، الیکشن سے روکا گیا، ہمارے جو وکٹری ہے اس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا، آج تک وہ کیسز کے فیصلے نہیں ہو سکے اور حکومت کے خلاف ہماری لسٹ لمبی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی، جس میں سے 13 بندوں کی شہادت ہوئی اور ابھی بھی کئی سارے مسنگ ہے، وہ لسٹ اپنی جگہ، لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو۔ اس کے لیے 2 میٹنگ ہوئی ہے۔ تیسری میٹنگ کے لیے پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اسپیکر صاحب نے بھی اس کا اندیہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کل کی کوئی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ شیڈول ہے۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ خان صاحب پاکستان کے عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کے عوام کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریک شروع کر چکی ہے، چلے گی، اور خان صاحب جس طرح سول ڈس اوبیڈینس کا اناؤنس کر چکے، وہ سول ڈس اوبیڈین کی تحریک آج بھی انٹیکٹ ہے، اور خان صاحب کی پاکستان اوورسیز سے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ریمیٹنسز کو لمٹ کرے۔ یہی ہماری گزارشات تھی۔ میں اب عمر صاحب کو کہوں گا کہ وہ کوئی تفصیل دے۔ جی جی سر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب نے خواتین و حضرات تفصیلاً آپ سے پس منظر بیان کیا۔ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور ان فیٹرڈ، یعنی کہ
وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے، اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور ہمیں اس ماحول میں، آزادانہ ماحول میں، وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی۔ بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف، میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے۔ دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا۔ میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں، جو بیرسٹر غور صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، ان کی انٹرفیئرنس ہے، متعدد جگہ ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ، اور یہ فیکچول پوزیشن ہے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے، اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ، اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے، اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی، اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا۔ ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے، 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں، جو ظلم و جبر ہوا، میں نے معاف کیا ان کو۔ آج آپ معیشت دیکھیں، تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں۔ فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے۔ آپ ضرب لیں، تقریباً 4000 ارب روپے، یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے، اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں، آئی ایم ایف کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے، اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے۔ یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہیں، زیرو گروتھ ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی، سٹینڈنگ کمیٹی، اور چیئرمین ایف پی آر کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے، اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا۔ اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات، جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے۔ جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا ہو تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ، آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب، تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے، کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر۔ انہی پالیسیز کی وجہ سے پی ڈی ایم 1 حکومت، کیئر ٹیکرز، اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے، اور تشویش ہے ملک میں، اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں
الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. خواتین و حضرات, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے, تو اس پہ انفیٹرڈ ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہمیں ملنی چاہیے. میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کروں گا سلمان اکرم راجہ صاحب یا شبلی صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سر. میں بہت ہی مختصر بات کروں گا, تمام بات ہو گئی. کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران. دیکھیے خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا, وہ بالکل واضح ہیں. وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا اس شہر میں بہا, اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو, یہ نہیں ہوگا. اس دن گولیاں چلی, ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا, اس دن لوگ گمشدہ ہوئے, اس دن لوگ زخمی ہوئے, اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے, تعزیت کرنے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے, تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں, ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا, ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں, جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا, ہم نے حکومت بنا لی, اب مزے کرو مٹی پاؤ. یہ نہیں ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا, ووٹ چرایا گیا, ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں, 26 نومبر کا کمیشن, 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی, اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی, آپ کا خلوص واضح ہوگا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے. آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے. جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا, اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے. اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا. آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے, وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے. تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے, اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں, ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے. بہت آمر آئے, سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے, بس ڈنڈے کی ضرورت تھی, میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے. یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے, آزاد منش لوگوں کا ملک ہے. ہماری روایت آزادی کی روایت ہے, بولنے کی روایت ہے, سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے. یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے, پاکستان موومنٹ کی جد و جہد کی تاریخ ہے. تو اس سے منہ مت پھیریے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں, ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے, جس کو آپ چپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہماری بات سنیے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم محب وطن ہیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے, ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں. ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے, اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلم حقیقتیں ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے اکثر باتوں کو کور کر لیا ہے. میں صرف یہاں پہ ایک مختصر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں جو کہ اس وقت ہماری قانونی پوزیشن ہے. اب پاکستان تحریک انصاف, جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے, اس کو ہر طرح سے ہم نے
اپنا ایک قبلہ بنایا ہے، سیاسی قبلہ بنایا ہے، جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ اب دو کیسز ہیں، ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے، جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی، جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا، جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو القادر پہ آپ آ جائیں، وہ ججمنٹ جس کے یہ وہ والا کیس ہے جبکہ 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے کہ اس کی ججمنٹ فوراً آنی چاہیے۔ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ ایک ایسا کلاسک کیس ہے جس میں کہ آپ بنیادی طور پر سوشل ورک کو سزا دیں گے، یہ خان صاحب کو سزا نہیں ہے، یہ اس ملک میں ہر اس شخص کے لیے سزا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کرے گا، جو کہ فلاحی کام کرے گا، غریب لوگوں کے لیے کرے گا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، عمران خان کا یہ پوری زندگی کا ان کا وہ رہا ہے، جس میں کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، جس میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں انہوں نے یہ پھر تیسری اپنے دوران، اچھا یہ جب کر رہے تھے اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے نام کو ان کیش عوام کے لیے کیا، ان غریب لوگوں کے لیے کیا جو کہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کا علاج کینسر جیسا موذی مرض سے نہیں کرا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی بنائی۔ تو یہ جو القادر یونیورسٹی تھی جس میں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی ٹرسٹیز ہیں، جس میں کہ ایک پیسے کا یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایک پیسہ بھی ان کو ملا ہو، نہ مل سکتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ کوئی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی سزا دی جا رہی ہے پاکستان کے ان مخیر حضرات کو، یا وہ لوگ جو اپنے اچھے نام کو استعمال کر سکتے ہیں ایک فلاحی کام میں، اس کے لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیوں کیا، اور پاکستان میں آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے کہ وہ کوئی فلاحی کام کر سکے جس سے کہ غریبوں کے لیے کوئی مواقع پیدا ہو سکیں۔ دیکھیں یہ چیزیں ہر جگہ ڈسکس ہوتی ہیں، تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے فیصلے، آپ اس طرح کے عدالتوں کو اس طرح سے فیصلے کرائیں گے، اور جس طرح سے ہو رہے ہیں، ڈیو پروسیس نہیں مل رہا۔ ہمارا جو المیہ ہے، ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کسی سے کوئی وہ نہیں مانگ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں رعایت دیں، یا آپ ہمیں بغیر کسی چیز کے آپ ہمیں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ رہا کر دیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں اس میں ہمیں ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، جو طریقہ کار ہے مقدموں کو آگے لے جانے کا، ان کو مکمل کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور طے یہ کر لیں کہ جی شخص کو سزا دینی ہے۔ اب کیسے کرنی ہے، چاہے آپ قانون، ضابطوں، ایتھکس، کوئی بھی چیز ہے اس پہ پھلانگتے ہوئے، اس کو رونتے ہوئے آپ جائیں گے، اور آپ جو ہے تو انصاف اس طرح سے دیں گے جس کو کہ انصاف کہنا بھی وہ ہے گالی ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو ملک نہیں اس میں استحکام آ سکتا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ اور یہ جو جعلی حکومت ہے، انہوں نے کبھی یہ اڑان کا پروگرام دیتے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے، بالکل فراڈ ہے، کیونکہ یہ وہی احسن اقبال ہے جس نے کہ وہ کبھی 2010 کا ویژن دیا، تو کبھی 2025 کا ویژن دیا، تو ابھی 2030 کا ویژن دے رہا ہے۔ ساری یہ کھوکھلے نعرے ہیں، یہ کھوکھلا پروگرام ہے جس کو کہ یہ دن رات آ کے اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہے، گروتھ زیرو ہے، اور جو فائنانس منسٹر کل جو انہوں نے فائنانس کمیٹی میں کہا کہ جی وہ گروتھ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ
नहीं समझते हैं कि हम उनको स्टेबलाइजेशन चाहिए। स्टेबलाइजेशन चाहिए, आपको जीरो ग्रोथ है। आप जो है IMF के प्रोग्राम को एक तरफ चल रहा है और एक इंडिपेंडेंट आपने प्रोग्राम चल रही है, ये सिर्फ धोखा देने के लिए, होगा नहीं इनसे, न ये कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीनी हकायक हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लोग महंगाई से उनकी कमर टूट गई है। महंगाई ने हर चीज को बिल्कुल पाकिस्तान में, वो गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, कितने लोग हैं जो कि पॉवर्टी में चले गए हैं। इसी तरह हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मईशत जुड़ी हुई है। सियासी इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? जब इंसाफ होगा और आप ऐसे सियासी मुकदमात बनाकर और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप नहीं खत्म कर सकते हैं। लोगों के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता इमरान खान को। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो एक कब्जा किया हुआ है उसने, वो इस किस्म की उसको अवाम की पजीराई हासिल नहीं है। 2, 3, 4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है। इनसे न तो इस्लाहात होंगी क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, न इनकी नीयतें ठीक हैं। ये आए हैं, अपने केसेस माफ करवा दिए इन्होंने, नैब की भी अमेंडमेंट्स कर दी, इलेक्शन का जो वो थे, इलेक्शन एक्ट था, उसमें भी तब्दीलियां कर दी, और मुल्क को जो है तो वो बिल्कुल एक ऐसे उस पे ले आए हैं जिसमें कि हम बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया। एक एक करके दो मुतालबे आपने किए हैं, तीसरा मुतालबा जो 8 फरवरी का है, 8 फरवरी के हवाले आप आपस में डिसाइड कर लें सवाल किसने करना है। हम सारों को आपने स्पीकर से राब्ता भी कर लिया अभी तक, आपको क्या लगता है कि स्पीकर से राब्ते के बावजूद मामला कहां पर रुका है? हुकूमत क्यों रिलक्टेंट है आपको इजाजत देने से? ये सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये जरूर उनसे हुकूमत की साइड से पूछेगा। देखिए, हमने तो बड़ा क्लियर कहा है हमारा मौकफ, मैं एक सेकंड, हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी जो एलाइज हैं कि हमें वजीर आजम इमरान खान साहब के पास अनफेटर्ड, अनहिंडर्ड एक्सेस चाहिए। अभी तक वो या पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सवालिया निशान हुकूमत पे है और उनके इरादों पे है। 2 मुतालबे तो आपके सुने जा रहे हैं। तीसरा जो 8 फरवरी की डकैती हुई है उसके ऊपर अब उस तरीके से बात नहीं हो रही। दूसरा ये बता दें, कहीं ये तो ऐसा तो नहीं है क्या इस डर के मारे कि कहीं RTS की बात की इसके बदले में ना की जाए, ये मसला तो नहीं है। दूसरा, इस आज़ादी को आप कैसे समझते हैं जहां पे 1 माह पहले यहाँ पे छापे पड़ रहे थे, आज सूरत इंटायर डिफरेंट है। आपने कहा कोई डील नहीं हो रही, डील भी नहीं हो रही, ये डील भी नहीं है और डील भी नहीं है, क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसलिए मुस्कुराया आपके सवाल पे। आपने बात की कि 8 फरवरी पे जो डकैती हुई है हमारे खिलाफ, बिल्कुल हुई है। तो जो धोबी पटकार इनका निकला था, अवाम ने निकाला था, वो वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद ये 2 मुतालबात सामने रखे हैं। बाकी सारी चीजें उसके बाद आएंगी। एक सवाल शिबली फराज साहब है, शिराज मेरा नाम है, न्यूज़ से हूँ। बानी चेयरमैन की जब से वो कैद में गए या उनकी रिहाई के जितने भी एहतजाजी मुजाहिदे हुए उसमें हमने आपको नहीं देखा। सवाल ये कि क्या आप एहतजाजी पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं या बानी चेयरमैन की रिहाई आप नहीं चाहते? बिल्कुल थे। सवाल मेरा उमर यूसुफ साहब से है कि नहीं, आप पहले मेरा जवाब मेरा सुन लें, फिर जो है तो आप देखिए। पहली बात तो ये है कि पहली अच्छा यार, आप वापस अच्छा देखें, मैं जवाब ये आपस में देखें। जहां तक पार्टी में हर एक शख्स का अपना एक रोल होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि एहतजाज में शामिल होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। मेरी लीडरशिप, कायद इमरान खान वो मुतमईन है कि जो भी मेरा रोल है, हालांकि यहाँ पे ज़ाती सवाल नहीं होना चाहिए, ये हम एक बड़ी अहम बातें कर रहे हैं और हम जो है तो इसमें ये हमारी पार्टी का इंटरनल चीज़ें हो सकती हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो भी हो रहा है, ये एहतजाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती जंग में यकीन रखती है जो कि हम लड़ रहे हैं। हम एहतजाजी सियासत हमारी वो अपनी जगह कायम है और अभी जो है तो ये मज़ाकरात का जो अमल है, तो ये 3 प्रॉन्ग हमारी वो है, स्ट्रैटेजी है जिसके में हर एक अपना रोल अदा कर। सर ये बताइएगा, सर 5 रोज गुजर चुके हैं, आपको ये बेख्तियार हुकूमत, पहली कमिटमेंट आपकी इमरान खान से जो मुलाकात है
वही पूरी नहीं कर सकी। तो आप क्या समझते हैं कि आगे जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें कोई कामयाबी होगी? ये तो इतनी बेख्तियार है, 5 रोज से आपकी इमरान खान से पटियाला जेल में मुलाकात ही नहीं करवा सके, नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 20 दिन रहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट पे, तो क्या आप दोनों अपोजिशन लीडर्स बैठे हुए हैं, क्या आपने कोई इस हवाले से कोई हुकूमत के साथ बातचीत की है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली चीज जो सवाल का आपने जवाब दिया मुज़ाकरात के हवाले से और हमारी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अरेंज करने का, जरूर आप हुकूमत से ये सवाल जरूर पूछेगा। नंबर 1, सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से नहीं हमारी ना शिबली फराज साहब की और ना मेरी बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनका सेनेट का और मेरा नेशनल असेंबली में किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। बेहतर होगा कि वो खुद ही चलता जाए। मुझे ये बताइएगा, आपने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तभी बहुत बेहतर हो। क्या आप नए इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं? और दूसरा, तहरीरी मुतालिबात पेश करने में हर्ज क्या है, जरा तफसील से बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहली चीज टिक्का खान साहब ये है कि जनाब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखें, मुल्क में जिस वक्त अफरा तफरी होती है, जिस वक्त ये सारे मसाइल होते हैं, तो इस माहौल में सिर्फ एक मजबूत और वो लीडरशिप मुल्क को इस झंझट से निकाल सकती है जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होता है। तो जिस वक्त ये मुज़ाकरात हम लोग देखेंगे कि हुकूमत की संजीदगी कितनी है, वो सामने आएगी, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। एक सेकंड और दूसरा आ जाएगा। और दूसरा सवाल आपका क्या था? तहरीरी मुतालबात का हमने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारा एक्सेस वजीर आजम इमरान खान साहब तक होगा, उनके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, उसके बाद होगा। जी देखिए मैं एक इजाफा करना चाहूंगा, इजाफा करना चाहूंगा। देखिए 8 फरवरी को अवाम ने दो टोक अपना फैसला दे दिया था, उस फैसले को झुटलाया गया। हमारे मुकदमात अदालतों में हैं। एक कानून था 8 फरवरी 2024 को कि ये मुकदमात हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज सुनेंगे। इस हुकूमत ने, इस पार्लियामान ने जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे आई, आते ही कानून को तब्दील कर दिया और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से रिटायर्ड जज लगाएगा जो मुकदमात सुनेंगे। ये वो पहली बदनीयती थी जिससे पूरी बात वाजे हो गई कि ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जमहूरियत हो। अब हमारे मुकदमे अदालतों में लटके हुए हैं, हमें कोई तरीका नजर नहीं आ रहा कि इनको आगे हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने ये मुकदमे उन लोगों को दे दिए हैं जो इनके अपने चुने हुए लोग हैं। इसलिए उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमने आगे बढ़ना है और जल्दी आगे बढ़ना है तो हमें एक शफाफ इलेक्शन कराना होगा, वरना हम बिल्कुल समझते हैं कि 8 फरवरी का मैंडेट हमारा है। लीजिएगा कि आप लोग मुज़ाकरात की बात करें, आपने कहा कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई, तो हुकूमत की जानिब से साफ अल्फाज में ये कहा गया है कि जो आपके मुतालबात है वो आप तहरीरी तौर पर उनको जमा कराएं, तो क्यों ये लचक नहीं दिखाई जा रही? क्यों अर्ज कर दिया ना, कोई मसला ही नहीं, 2 जुमले हैं। देखिए कौन से, देखिए हमने उनसे ये कहा था पिछली मुज़ाकराती जो मीटिंग हमारी हुई है कि अगर आपके कोई मुतालबात हैं तो वो दे दें ताकि दोनों के मुतालबात जो है उनका तबादला हो जाए। वहां से ये कहा गया कि हमारे कोई मुतालबात नहीं है, हमारे कोई मुतालबात नहीं है। तो हमने कहा हम बिल्कुल दे देंगे, हमें कोई तहरीर में देने में आर नहीं है, हमारी सिर्फ मीटिंग हो जाए ताकि हम इमरान खान साहब से मिलने के बाद अपने जो मुतालबात हैं उनको तहरीर में लाएं। वो मीटिंग नहीं हो रही। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। अच्छे सवाल तो होंगे सारे ढेर सारे। ये पीटीआई की सीनियर क़यादत की जानिब से मुसलसल कहा जाता रहा कि बैक डोर कोई राब्ते नहीं है और इस तरह से जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं पार्लियामेंट के फोरम पे ये मुज़ाकराती कमेटी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर हाउस अरेस्ट जो कि बनी गाला में उसके आप पर लेकर आए, तो हम ये समझें कि शायद पीटीआई की क़यादत या अलीमा खान दुरुस्त क्या कह रही हैं या पीटीआई की क़यादत को मुकम्मल मुझे जवाब देने की नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, कल ये इमरान खान साहब से जेल में भी सवाल हुआ था, उन्होंने यही कहा कि ये बात उड़ाई जाती है, कहीं ना कहीं से आती है, ये कोई बाज़ाब्ता बात नहीं है, ये सेकंड हैंड किस्म की बात है। ना बुशरा बीबी के ना इमरान खान साहब के किसी से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने कहा जो बात होगी वो मुज़ाकराती कमेटी करे, टीम करे, ताकि पूरी कौम के सामने हो कि हम कहाँ खड़े हैं। ये
آخری کوشچن لے لیجیے گا. جس نومبر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ شب خون مارا گیا, تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کن کن تھانوں میں ایف آئی آر درج کروائی ہے اور کتنے لوگ آپ کے جو ہے شہید ہوئے ہیں؟ میں کرتا ہوں. دیکھیں, ایف آئی آر درج کرانے کی ہر متعلقہ تھانے میں کوشش کی گئی. ہمارے پاس بالکل ریکارڈ موجود ہے, تھانوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. ہم اس کے بعد, قانون میں یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہو تو آپ عدالت جا سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ایف آئی آر درج کی جائے. ہم عدالت گئے, میں نام نہیں لینا چاہتا اس شہید کے خاندان کا جو گئے, عدالت وہ گئے, ان کے خاندان کو ہم لے گئے خیبر پختونخوا, کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا. جو بہنیں ہی صرف یہاں رہ گئی تھی شادی شدہ, ان کے گھر لوگ پہنچ گئے اور ان پہ جبر کیا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لو, اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو یہ ہے وہ صورتحال. یہاں پہ یہ میں واضح کرتا چلوں, جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی, آپ کی وفاقی حکومت کی مداخلت کتنی ہے. آئی جی ایک صوبے کا اور چیف سیکرٹری وہ مرکز کے نیچے آتے ہیں. میرے 4 سٹاف ممبران اور میری 2 گاڑیاں چرائی گئیں اور سٹاف ممبران کو اٹھایا گیا ہری پور سے, جو کہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے. اس کی باقاعدہ اپلیکیشن اور ایف آئی آر کی درخواست میں نے ہری پور میں جمع کرائی, اور اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز اور ان کے خلاف. المیہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے آئی جی کے پی پہ کہ وہ ایف آئی آر نہ درج ہو. تو ابھی میں عدالت کے ذریعے جا رہا ہوں. یہ حالات ہے. نہیں, یہ آپ کا مرکزی حکومت ہے.